کو کیسے پڑھنا ہے اور تو کو کیسے پڑھنا ہے۔ لیجئے یہ تھا ہمارا آج کا قاعدہ تجوید کے متعلق۔ اس کے بعد قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہم نے الحمدللہ شروع کیا ہے چند علامات کا تعارف اور ان سے واقفیت، کہ جن علامات کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم بہت حد تک اس بات میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ خود سے کر سکیں۔ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں سمجھ آ رہی ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور اگر ہم سن رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہم کیا سن رہے ہیں۔ تو آج کا سیٹ ہے 3 علامات پر مشتمل۔ ایک ہے واو الف، اور واو کے اوپر آتی ہے جزم۔ یہ ہمارے سامنے علامات موجود ہیں، یہاں دیکھ لیجئے وائٹ بورڈ پہ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پڑھتے۔ یہ واو اور اس کے بعد الف، واو کے اوپر ہے جزم، اور اس کے بعد ہے واو نون، واو کے اوپر جزم، نون کے اوپر زبر۔ اس کے بعد ہے یا نون، یا کے اوپر جزم اور نون کے اوپر زبر۔ یہ علامات ہیں، یہ کلمات کے آخر میں آتی ہیں، شروع میں نہیں۔ پچھلی بار جو ہم نے علامتیں پڑھی تھیں وہ کہاں آتی تھی؟ شروع میں۔ حمزہ شروع میں آتا ہے، تا شروع میں آتی ہے، یا شروع میں آتی ہے، اس طرح سے۔ لیکن یہ والی تینوں علامتیں یہ آخر میں آتی ہیں اور جمع مذکر کا معنی دیتی ہیں، یعنی میلز کے لیے استعمال ہوں گی، فیمیل کے لیے نہیں، مذکر کے لیے استعمال ہوں گی، مؤنث کے لیے نہیں، اور زیادہ مذکر کے لیے، زیادہ لوگوں کی آپ نے بات کرنی ہے، اور اجتماعیت میں جو چیز غالب ہوتی ہے نا اسی کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خطاب کیا ہے تو عورتیں بھی اس میں آ جاتی ہیں، کیونکہ مردوں کو اللہ نے غلبہ دیا ہے، فوقیت دی ہے۔ تو یہ عمومی طور پر جمع مذکر کے لیے یہ تینوں علامتیں استعمال ہوتی ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے ترجمہ ہم کرتے ہیں سب لوگ، سبھی کے متعلق بات ہو رہی ہے، ایک فرد مراد نہیں، 2 مراد نہیں، سب لوگ مراد ہیں۔ تو یہ ان کی موجودگی میں ترجمہ ہوگا۔ مثالیں ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر یہ کلمہ استعمال کیا ہے، آمنو یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو، آمنو جو سب ایمان لائے ہو۔ سب ترجمہ کیوں کیا ہم نے؟ واو الف کی وجہ سے۔ یہ واو الف نے ہماری رہنمائی کر دی کہ ہم یہاں پر ترجمہ کریں وہ سب کا ترجمہ کیا جائے۔ اسی طرح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے۔ ایک مومن، 2 مومن نہیں، سب مومن۔ سب ترجمہ کیوں کیا ہے؟ یہ واو نون کی وجہ سے، قد افلح المؤمنون، سب مومن فلاح پا گئے۔ اسی طرح سے یا نون، الحمدللہ رب العالمین، عالمین، یہ والی علامت یا نون، ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ سب ترجمہ کیوں کیا؟ یہ یا نون آخر میں موجود ہے اس وجہ سے۔ تو العالمین، ایک جہان نہیں، 2 جہان نہیں، سب جہان۔ سب جہان کیوں؟ آخر میں یا نون ہے۔ تو یہ واو الف، واو نون، یا نون، یہ کلمات کے آخر میں آتی ہیں علامتیں، اور یہ جمع مذکر کا معنی دیتی ہیں۔ ان کی موجودگی میں ہم نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے سب۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ان کا بیان ہے۔ اب ذرا ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ تینوں علامتیں ہمیشہ کلمات کے آخر میں آتی ہیں اور جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی اب آپ نے مؤنث کی بات نہیں کرنی۔ اور میں نے آپ کو بات بتا دی ہے کہ جس وقت جمع مذکر کی بات ہوتی ہے نا، چونکہ مؤنث مذکر کی ماتحتی میں اللہ نے ان کو رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، سب نماز قائم کرو۔ کیا صرف مرد قائم کریں؟ نہیں، عورتیں بھی قائم کریں، کیونکہ مردوں کے نام پیغام آیا تو عورتیں اس میں آٹومیٹک شامل ہیں۔ جی، اسی طرح سے آگے فرماتے ہیں واو الف، یہ علامت عموماً فعل کے آخر میں آتی ہے، یعنی عام طور پر آپ دیکھیں گے یہ آپ کو اسم کے آخر میں نہیں ملے گی،
فعل کیا ہوتا ہے جی؟ کام، یعنی ایسا کلمہ جس میں یہ بتایا جائے یہ کام کوئی کر رہا ہے یا کام ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ بھی ہوتا ہے، ماضی کا زمانہ، حال کا، مستقبل کا۔ تو کہتے ہیں فعل کے آخر میں آتی ہے اور اس کا ترجمہ عموماً سب کیا جاتا ہے۔ مثالیں دیکھیے جی، آمنو، آمنا ایمان لایا ایک شخص، واو الف لگ گیا تو کیا ترجمہ کیا؟ سب لوگ ایمان لائے۔ آمنو، سب لوگ ایمان لائے۔ سب کا ترجمہ ہم نے کیوں کیا جی؟ آخر میں واو الف ہے۔ قالو، قال یقولو کا مطلب ہوتا ہے کہنا، تو قالو ان سب نے کہا، بالکل ٹھیک، ان سب نے کہا۔ عملو، عملا عمل کرنا، عملو سب نے عمل کیا۔ جاہدو، جاہد کا مطلب ہے جہاد کر ایک شخص کے لیے، اور واو الف آخر میں لگ گیا تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ سب جہاد کرو۔ جاہدو، دخلو سب داخل ہوئے، داخل یدخلو داخل ہونا، واو الف لگ گئی تو ترجمہ ہوا سب داخل ہوئے۔ اب دیکھیے واو الف آئی ان کلمات کے آخر میں اور ہم نے واو الف کا ترجمہ کیا ہے سب، اور یہ جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری علامت ہے واو نون، واو کے اوپر جزم اور نون کے اوپر زبر۔ فرماتے ہیں یہ علامت کبھی اسم اور کبھی فعل کے آخر میں آتی ہے۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو۔ فعل کہتے ہیں کام کو۔ تو کبھی اسم کے آخر میں، کبھی فعل کے آخر میں، وہ آپ سیاق و سباق سے اندازہ کر ہی لیتے ہیں۔ کچھ علامات اسم کی، فعل کی آپ کی ہیلپ کرتی ہیں اور آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ کلمہ اسم ہے یا فعل۔ اس کا نون ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے۔ ایک نون وہ بھی ہوتا ہے جس کے نیچے زیر ہوتی ہے، وہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ بھی عموماً سب کیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے مسلمون، کیا ترجمہ کریں گے؟ مسلم ایک مسلمان، مسلمون سب مسلمان، بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ۔ مؤمنون سب ایمان والے، سارے مومن۔ اب آگے دیکھیے جی، تشکرون، تا کہاں آتی ہے شروع میں جو اب آ جائے تو وہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ فعل، وہ کلمہ فعل ہوتا ہے نا۔ فعل کے شروع میں تا آتی ہے، ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب دیکھیے شروع میں تا آ گئی، اس کا ترجمہ تو ہو گیا تو، آپ وغیرہ جو بھی آپ کرنا چاہیں ان میں سے، اور آخر میں واو نون آ گئی تو تشکرون کیا ترجمہ بن جائے گا؟ تم سب شکر کرتے ہو۔ تم کس کی وجہ سے ہم نے کیا ہے؟ شروع میں تا آ گئی، اور سب کس کی وجہ سے کیا ہے؟ آخر میں واو نون آ گئی۔ تو دیکھ لیجیے آپ نے ان علامات کی مدد سے ہی اپنے مقصد مدعا کو پا لیا کہ ترجمہ کر لیا۔ تم سب شکر ادا کرتے ہو۔ تخلقون، کریے جی، خلق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، تخلیق کرنا، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ بالکل ٹھیک، تم سب پیدا کرتے ہو۔ تم کس کی وجہ سے آپ نے کیا ترجمہ؟ شروع میں تا کی وجہ سے، اور سب کس کی وجہ سے کیا ہے؟ آخر میں واو نون کی وجہ سے۔ تقتلون، تم سب قتل کرتے ہو۔ دیکھ لیجیے واو نون ہے آخر میں اور شروع میں تا ہے۔ اچھا، عمل کرنے کے لیے عاملہ کا کلمہ آتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ تم سب عمل کرتے ہو تو آپ کیا کہیں گے عربی میں؟ تعملون، بالکل ٹھیک۔ عقل سے کام لینا، عقیلہ، ٹھیک ہے نا، عین قاف لام، تم سب عقل سے کام لیتے ہو۔ تعقلون، داخل ہونا، داخلہ، تم سب داخل ہوتے ہو۔ تدخلون، بالکل ٹھیک۔ تو اس طرح سے علامات کی مدد سے آپ خود اس قابل بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ خود ہی آپ عربی کے کلمات بنانا شروع کر دیں۔ لیجیے اگلی مشق، اگلی علامت ہے یا نون۔ فرماتے ہیں یہ علامت اسموں کے آخر میں آتی ہے۔ یہ جو یا نون والی علامت ہے نا، یہ فعلوں کے آخر میں نہیں آئے گی، صرف اسموں کے آخر میں آئے گی، اور اس کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے سب۔ جی کلمات ہمارے سامنے، مسلمین سب مسلمان، ٹھیک ہے، وہ مومنون تھا یا مسلمون، اب ہے مسلمین۔ ترجمہ وہی ہے، فرق یہ ہے کہ واو نون جو ہے نا وہ اسموں اور فعلوں دونوں کے آخر میں آتی ہے، لیکن یا نون صرف اسموں کے آخر میں آتی ہے۔ جی مؤمنین
کیجئے ترجمہ سب مومن، متقین سب متقی پرہیزگار لوگ، ساجدین سب سجدہ کرنے والے، شاکرین سب شکر کرنے والے، عاملین سب عمل کرنے والے، تائبین توبہ کرنا سب توبہ کرنے والے۔ تو یوں آپ دیکھیں گے یا نون کی وجہ سے آپ نے سب کا ترجمہ کیا۔ تو یہ ہے جناب آج کا ہمارا یہ سبق، یہ تین علامات ہم نے پڑھی ہیں، واو الف، واو نون اور یا نون، ان کی موجودگی میں ترجمہ کرتے ہیں سب۔ جی مجھے پلیز بتائیں کہ یہ واو نون، یا نون جی واو نون یا نون کا فرق یہ ہے کہ واو نون آتی ہے اسموں اور فعلوں کے آخر میں۔ مثال یہاں پہ جو اسم ہے جی اس کے نیچے بھی اس کے آخر میں بھی واو نون ہو سکتی ہے، جی جی لیکن اس کے ساتھ یہ یا نون بھی ہو سکتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ ہاں اگر اس کو ہم آگے تھوڑا سا بڑھ کے دیکھیں نا تو یہ اعراب کی حالتیں ہوتی ہیں عربی زبان میں، اعراب کی حالتیں ہوتی ہیں۔ واو نون کے ساتھ جو حالت ہے نا یہ حالت ہوتی ہے رفعی، ٹھیک ہے نا، گرامر کی زبان میں اس کو کہیں گے رفعی حالت۔ چونکہ ہم اس کو بڑا شارٹ کر کے اور علامات کے ذریعے پڑھ رہے ہیں نا تو اس گہرائی میں نہیں ہم جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں نا تو واو نون جو یہ ہے نا یہ ہے اسم کی رفعی حالت، اور یا نون اس کو کہتے ہیں نسبی اور جری حالت۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں مسلمانوں نے یہ کام کیا ہے، اب مسلمان اس جملے میں بن گئے فاعل۔ اب فاعل کے متعلق عربی گرامر کہتی ہے آپ نے اس کے اوپر پیش دینی ہے، آخر میں آپ نے اس کی حالت رفعی رکھنی ہے۔ جیسے ہم نے بھی پڑھا ہے قد افلح المؤمنون، قد کس کے شروع میں آتا ہے؟ فعل کے شروع میں۔ قد کس کے شروع میں آتا ہے؟ فعل کے۔ تو قد افلح یقیناً فلاح پا گئے، کون؟ المؤمنون مومن۔ اب یہاں پر کام کرنے والے مومن ہیں، کام جو کرنے والے ہیں نا فاعل وہ ظاہر ہے، اس لیے المؤمنون پڑھیں گے، اب کبھی المؤمنین نہیں پڑھیں گے۔ انا اگر شروع میں آ جائے نا تو اپنے بعد آنے والے کلمہ کو زبر دیتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں واللہ سمیع علیم، اللہ اکبر، اللہ لفظ اللہ کے آخر میں کیا آ رہی ہے؟ پیش۔ اگر اس کے شروع میں انا لگا دینا تو کیا ترجمہ، کیا اعراب آئے گا؟ ان اللہ، ہم کہتے ہیں نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب انا نے آ کر زبر دے دی ہے۔ اب المسلمون یا المؤمنون سے پہلے آپ انا لگائیں تو کیا پڑھیں گے؟ ان المسلمین، یہ ہے، یہ تھوڑا سا بس سمجھ رہے آپ، اتنا ہی، زیادہ آگے نہیں ہم جاتے، بس اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا کہ یہ علامات ہیں، ان علامات کی موجودگی میں ہم نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے سب، یعنی جمع مذکر کا۔ وہ پھر اعراب کی بحث ہے، وہ لمبی بحثیں آ جاتی ہیں، یہ رفعی حالت ہے، یہ نسبی حالت ہے، یہ جری حالت ہے، اس کے پہلے یہ کلمہ ہوگا، وہ پھر تفصیلات ہیں۔ بس ابھی ہم نے صرف یہ یاد رکھنا ہے واو الف، واو نون، یا نون کی موجودگی میں ہم نے کیا ترجمہ کرنا ہے؟ سب، ٹھیک ہے نا جی۔ جس وقت ہم خود کلمات بنائیں گے تو پھر ہم باقی چیزوں کو بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ ابھی تو یہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آ جاتا ہے المؤمنون، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، یہ والی اللہ تعالی نے آیت قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے، بہت ساری صفات بیان کی ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، ان سب میں یا نون واو نون استعمال ہوا ہے، تو ہم نے ان کی موجودگی میں یہ ترجمہ کرنا ہے۔ جی انا اور انا کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ان کے استعمال میں فرق ہے۔ انا شروع میں آ جاتا ہے کلام کے اور انا درمیان میں آ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے، ویسے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن جب کلمہ شہادت میں کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا اذان میں مؤذن کہتا ہے تو کیا؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ محمدن کس نے کیا ہے؟ انا نے، لیکن چونکہ اشہدو کے بعد آ رہا ہے اس لیے انا ہے۔ اگر شروع میں آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بس یہ فرق ہے۔ انا کا معنی بھی بے شک ہی ہے، نہیں، ہاں وہ پیچھے والے سے ملانے کے لیے ہو گیا نا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک،
ٹھیک ہے نا، کہ بے شک وہ ہم اپنی زبان میں ڈالنے کے لیے اس کو کر رہے ہیں، مگر انا کا معنی بھی وہی ہے، انا کا معنی بھی وہی ہے، فرق یہ انا شروع میں آ جاتا ہے، انا درمیان میں